نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. صدق الله مولانا العظيم. جو آج کی اس عظیم الشان عالمی میلاد کانفرنس کا موضوع ہے اور وہ ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حاضرین محترم، یہ بات جو آج کی گفتگو کا نقطہ آغاز ہے، یہ نشین کر لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک جامع الاوصاف ہے. تمام وصف، تمام صفتیں، تمام کمالات، تمام فضائل اور تمام مناقب اور حسن و خوبی کی تمام حقیقتیں اللہ تبارک و تعالی نے ذات مصطفیٰ میں جمع فرما دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جس طرح حضور کی ذات اقدس جامع اوصاف ہے، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جامع الاذکار ہے. کوئی ذکر اللہ کی مخلوق میں کسی کا ذکر اس شان و مرتبہ کا حامل نہیں کہ اس ایک ذات کا ذکر کیا جائے اور اس میں سارے محمود ذکر آ جائیں اور سارے مطلوب ذکر آ جائیں. آقا علیہ السلام کا ذکر جامع الاذکار ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میں سب کا ذکر ہے. آج کی رات ذکر مصطفیٰ میں وقف ہے. چونکہ ذکر مصطفیٰ میں وقف ہے تو اس لیے ذکر خدا میں بھی وقف ہے. ذکر مصطفیٰ میں ذکر خدا بھی ہے، ذکر مصطفیٰ میں ذکر اہل بیت اطہار بھی ہے، ذکر مصطفیٰ میں ذکر صحابہ و خلفاء راشدین بھی ہے، اور ذکر مصطفیٰ میں ذکر اولیاء و صالحین بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے ذکر کو وہ جامعیت اور ہماگیریت اور وہ کلیت عطا کی ہے کہ اگر حضور علیہ السلام کا ذکر کر لیا جائے تو سارے اذکار کا اجر بیک وقت مل جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ الرعد میں آیت نمبر 28 میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار، اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے. اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں. اب اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں جلیل القدر تابعی حضرت مجاہد بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کرتا ہوں. سیدنا مجاہد بن جبر اور حضرت قتادہ، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے تلامذہ اور ان سے روایت کرنے والے ہیں. وہ روایت کرتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر، اور اس کو امام ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں تخریج کیا، اور امام ابن جریر نے تفسیر طبری میں اس کی تخریج کی،
اور امام جلال الدین سیوطی نے الدر المنصور میں تخریج کی. اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ امام ترمذی جامع ترمذی کے ابواب تفسیر القرآن میں بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی روایت قرآن مجید کی آیت کی تفسیر کی کوئی روایت حضرت مجاہد اور قتادہ جیسے تابعین سے مروی ہو تو فرماتے ہیں کہ یہ ان کی تفسیر نہ سمجھی جائے، یہ خود تفسیر مصطفیٰ سمجھی جائے. اس لیے کہ وہ کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے، وہ جلیل القدر صحابہ سے سن کر روایت کرتے ہیں، اور جلیل القدر صحابہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، وہ فہم مصطفیٰ پر قائم کر کے اپنی بات کہتے ہیں، وہ ان کی روایت کرتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ جب وہ تفسیر کر دیں تو یہ گمان نہ کیا جائے کہ انہوں نے یہ اپنی رائے سے تفسیر کی ہے. یہ تفسیر دراصل نقل ہے عن الصحابہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ میں نے اصول کی بات سمجھائی، اصول تفسیر میں، جس کو امام ترمذی نے ابواب تفسیر القرآن میں بیان کیا. اب یہ بات جان کر ان کی تفسیر بیان کر رہا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ فرماتے ہیں ذکر اللہ ہوا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، محمد مصطفیٰ کی ذات وہی اللہ کا ذکر ہے. حضور کی ذات گرامی خود اللہ کا ذکر ہے. تو اس لیے اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا تو از خود وہ ذکر اللہ ہو گیا. اور یہی وہ تفسیر ہے جسے قاضی ایاز نے ابن عطا سے اور سیدنا امام جعفر الصادق سے روایت کیا، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ورفعنا لک ذکرک کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حدیث قدسی ہے کہ جب اللہ نے فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا، تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے ذکر کو بلند کیے جانے کا معنی کیا ہے؟ اللہ نے جو آپ کا ذکر بلند کیا تو اس کا معنی کیا ہے؟ یہ ایک تفسیر، ایک معنی عرض کر رہا ہوں حدیث قدسی میں، جسے سیدنا امام جعفر الصادق گھر کی بات گھر والوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا. اور امام جعفر الصادق آگے درمیان گفتگو عرض کروں گا کہ وہ امام ہیں کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی شیخ ہیں. اور امام ابن عطا نے انہوں نے بیان کیا کہ حضور کا ذکر بلند کیے جانے کا معنی اللہ نے یہ سمجھایا ہے کہ اس نے فرمایا کہ اے محبوب اذا ارشاد فرمایا کہ من ذاکرکا ذاکرانی، کہ جس شخص نے میرے محبوب آپ کا ذکر کر لیا بس اس نے میرا ذکر کر لیا. ومن ذاکرکا بالرسالہ فقد ذاکرانی بالربوبیہ، جس نے آپ کی رسالت کا ذکر کر دیا اس نے حقیقت میں میری ربوبیت کا ذکر کر دیا. فرمایا اللہ پاک نے اے میرے محبوب آپ کے ذکر کو میں نے اپنے ذکر کے ساتھ وہ اتصال، وہ نسبت، وہ تعلق اور وہ عین یکدگر ہو جانے کا مقام عطا کر دیا ہے. یعنی ذکر مصطفیٰ کو ذکر خدا کا وہ عین یکدگر بنا دیا ہے کہ جو کوئی آپ کا ذکر کر لے گا اس کے نامہ اعمال میں ذکر خدا کرنا لکھا جائے گا، اور جو آپ کی نبوت اور رسالت کا ذکر کر لے گا اس کے نامہ اعمال میں میری توحید و ربوبیت کا ذکر کرنا لکھا جائے گا. جو ساری رات شان مصطفیٰ بیان کرتا رہے گا اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا کہ وہ ساری رات اللہ کا ذکر کرتا رہا ہے. یہ تو ہوا حضور علیہ السلام کا ذکر جامع الاذکار ہونے کے ناطے حضور کا ذکر اللہ کا ذکر ہے.
تو یاد رکھ لیں یہ عقیدہ اگر کوئی رکھے کہ حضور اللہ ہے وہ کافر و مشرک ہو جائے گا، اس کے لیے ایمان میں کوئی گنجائش نہیں، وہ جو چاہے تعبیریں اور تعبیریں کرتا پھرے، یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے۔ مصطفیٰ خدا نہیں ہے، خدا مصطفیٰ نہیں ہے، خالق و مخلوق اور عابد عبد و معبود اس کے فرق کو نہیں مٹایا جا سکتا، لہذا حضور تو خدا نہیں، یہاں تک تو بات طے ہے، مگر اس آیت کریمہ نے بتا دیا حضور تو خدا نہیں، مگر حضور کا ذکر ذکر خدا ضرور ہے، ذکر میں وحدت کر دی۔ حضور تو خدا نہیں مگر حضور کی محبت محبت خدا ہے، حضور تو خدا نہیں مگر حرمت مصطفیٰ حرمت خدا ہے، حضور خود خدا نہیں مگر تعلق بالمصطفیٰ تعلق باللہ ہے، حضور خود خدا نہیں مگر بیعت بردست مصطفیٰ بیعت بردست خدا ہے، حضور خود تو خدا نہیں مگر اطاعت مصطفیٰ اطاعت خدا ہے، معصیت مصطفیٰ معصیت خدا ہے، قربت مصطفیٰ قربت خدا ہے، ادب مصطفیٰ ادب خدا ہے، اور بے حرمتی اور گستاخی مصطفیٰ گستاخی خدا ہے۔ سو جہت مصطفیٰ یہ توجہ اللہ ہے اور دعوت المصطفیٰ یہی دعوت اللہ ہے۔ عزیز محترم، یہ میں نے ابتداءً اس لیے کہا کہ ذکر کر لیں، آقا علیہ السلام کے ذکر کی اہمیت کا بیان کر لیں۔ آج کی رات حضور کے میلاد کی ہے، حضور کا ذکر بھی ہے اور ذکر بھی میلاد کا ہے، ذکر بھی ہے اور ذکر بولیے میلاد کا ہے۔ ہم حضور کے میلاد کا ذکر کیا کریں گے؟ ذاکر میلاد مصطفیٰ خود خدا ہے، بولیے ذاکر میلاد مصطفیٰ خود خدا ہے۔ ابھی تک تو میں نے اتنا سمجھایا کہ حضور کے ذکر کی فضیلت کیا ہے، ہم حضور کا ذکر کیوں کرتے رہتے ہیں، یہ دیوانگان عشق ہم وقت حضور کا ذکر کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ ابھی تک تو یہ بات بتائی کیونکہ اس ذکر میں ہر ذکر ہے۔ اب ہے رات شب میلاد مصطفیٰ کی، دیکھتے ہیں کہ حضور کے میلاد کا ذکر کیا ہے۔ اگلی بات بتا دوں کہ ذاکر میلاد مصطفیٰ خود خدا ہے۔ ایک بات یہاں بتا دوں، اہل علم غور سے سن لیں، مسالک میں مکاتب فکر میں مختلف ذوق اور علمی تحقیقات رکھنے والے علماء میں میلاد مصطفیٰ کا کیسے منایا جائے، اختلاف اگر علمی کہیں ہے اور ہوا ہے تو وہ کیسے پر ہوا ہے، میلاد پر کوئی اختلاف نہیں۔ علامہ اشرفی صاحب میں صحیح عرض کر رہا ہوں، کیسے منایا جائے، بس اختلاف کیسے پر ہے، میلاد کے منانے پر نہیں ہے، اس لیے کہ حضور کا میلاد خود خدا نے منایا اور حضور کے میلاد کا ذاکر خود خدا ہے۔ اور جو طریقہ ہوتا ہے کیسے کا، کیسے منایا جائے، یہ ایک علمی چیز ہے، یہ ایک ہر دور کے اندر ایک تقاضے ہوتے، ہر دور کے اندر تقاضے ہوتے، طریقے ہوتے۔ آقا علیہ السلام نے بھی منایا، صحابہ کرام نے بھی منایا، تابعین نے بھی منایا، تبع تابعین نے بھی منایا۔
ائمہ مجتہدین نے بھی بنایا، اور 14 صدیوں سے عالم اسلام مناتا چلا رہا ہے۔ یہاں ایک علمی نکتہ سمجھا دوں، بڑی علمی بات اور ایمان افروز بات، اہل علم کے کام آئے گی اور عامت الناس، عامت المسلمین کو سمجھ میں آ جائے گا۔ رب کائنات نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، قرآن مجید میں یہ آیت کریمہ آئی کیا؟ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، میرے محبوب انہیں اللہ کے جو دن ہیں ان کی یاد دلائیے کہ یہ اللہ کے دنوں کو یاد کرایا کریں اور اللہ کے دنوں کو منایا کریں۔ یہ آیت کریمہ سورہ ابراہیم میں ہے، ذکرہم بایام اللہ۔ بگننگ کی اس سورہ مبارکہ کی حضور کی آمد اور قرآن سے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، حضور کی آمد اور قرآن کے اترنے کی نعمت بیان کی۔ یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، علمی ربط بین الآیات بتا رہا ہوں۔ سورہ ابراہیم کی ابتدا حضور کے ذکر سے کی، حضور کے ذکر کے بعد اگلی سورت، اسی سورت میں آگے تمام انبیاء کی آمد کا ذکر کیا۔ پہلی آیت میں ذکر مصطفیٰ کی آمد کا ذکر کیا، اس کے بعد اگلی آیت میں سب رسولوں کی آمد کا ذکر کیا۔ فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، جس رسول کو بھیجا ہے ہم نے اس کی قوم کی زبان میں بھیجا ہے۔ سب رسولوں کو بھیجنے کا ذکر کیا۔ اس کے بعد پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے آنے کا ذکر کیا۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور ہم نے حضرت موسیٰ کو بھیجا نشانیاں دے کر تاکہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نور کی طرف نکال کے لے جائیں۔ ایک لطیف بات بتا دوں، حضرت موسیٰ کا ذکر کیا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، موسیٰ کو اس لیے بھیجا کہ اے موسیٰ آپ اپنی قوم کو، اس مخصوص قوم کو جن کی طرف آئے تھے، اپنی قوم کو اندھیرے سے نکال کے نور کی طرف لے جائیں۔ اور اس سے قبل یہی بات آقا علیہ السلام کی آمد کی تھی، اور حضور کو یہ نہیں فرمایا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے جائیں۔ حضرت موسیٰ سے کہا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، اور مصطفیٰ سے کہا لتخرج الناس من الظلمات الى النور، آپ ساری کائنات انسانی کو اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے جائیں۔ یہ آیت کریمہ اعلان ہے کہ ہر نبی کی بعثت محدود زمانے اور محدود علاقے کے لیے تھی، مگر جب بعثت مصطفیٰ کا وقت آیا تو حدیں اٹھا دی گئی، زمانوں کی حدیں نہ رہی، علاقوں کی حدیں نہ رہی، ساری کائنات جن و انس تک مصطفیٰ رسول ہو گئے۔ اب سب انبیاء کی آمد کا ذکر کر کے اس پر 5ویں آیت میں فرمایا معن بات وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلایا کریں تاکہ اللہ کے دنوں کو مانا کریں، اللہ کے دنوں کو منایا کریں، اللہ کے دنوں کو یاد کیا کریں، اللہ کے دنوں کو یاد کرایا کریں۔ اب یہ میرے پاس امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر بھی ہے، اور امام قرطبی کی الجامع لاحکام القرآن تفسیر قرطبی بھی ہے، اور اس طرح جمیع تفاسیر میں اگر اٹھا کے دیکھیں کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ کیا ہے، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے دن، کون سے دن؟ سارے دنوں کا خالق ہی اللہ ہے۔ تو پھر فرمایا اللہ کے دنوں کی یاد کرائیں اور اللہ کے دنوں کو منوائیں۔ اللہ کے دن کون سے؟ تو فرمایا 2 طرح کے دن ہیں اللہ کے، ایام رحمت اور ایام زحمت۔ ایام رحمت اور ایام زحمت، وہ دن
جنوں میں اللہ نے اپنی نعمتیں اتاری، انبیاء پیدا کیے، ملائکہ پیدا کیے، زمین و آسمان پیدا کیے، مائدہ اتارا، من و سلوہ اتارا، بخشش کی، نجات دی، قوموں پر کرم کیا، نبی پیدا کیے، مبعوث کیے، رسول بھیجے، ہدایت دی، قوموں کا بیڑا پار کر دیا۔ تو جن دنوں میں اللہ کی خاص نعمتیں انسانیت پہ اتری وہ ایام رحمت ہیں، اور وہ دن جن دنوں میں اللہ کا عذاب اترا، جیسے قوم سمود پر، قوم عاد پر، حضرت صالح کی قوم پر، حضرت ہود کی قوم پر، قارون اور ہارون پر عذاب اترا، فرعون غرق کیا گیا، جن دنوں میں غرق ہوئے، بندر بنے، بستیاں الٹی گئیں، تباہی ہوئی، برباد ہوئے، وہ ایام زحمت ہے۔ تو فرمایا اللہ کے ایام دو طرح کے ہیں، جن دنوں میں عذاب آئے وہ بھی یاد دلائیں تاکہ لوگوں میں خوف پیدا ہو، اور جن دنوں میں اللہ کی نعمتیں آئیں، اور نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت وہ ایام جن میں خدا کے نبی اور رسول آئے، کیونکہ اللہ کے رسولوں کی آمد کا ذکر ہے، اللہ کے نبی اور رسول آئے، وہ سب سے بڑے ایام رحمت ہیں، ان کو یاد دلائیں تاکہ لوگوں میں شوق پیدا ہو، محبت کا شوق اطاعت، شوق اتباع، شوق تقوی، شوق پیروی دین۔ تو اللہ کی ان دنوں کی یاد دلانا، چونکہ رحمت عذاب پر وسعت اور غلبہ رکھتی ہے، اس لیے جن دنوں میں اللہ کی رحمت اتری ان دنوں کو منانا اور ان دنوں کی یاد منانا اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے۔ یہ تو قرآن مجید کا حکم ہے۔ اب جو بات کہنا چاہتا ہوں بڑی اہم، وہ یہ کہ مناتا ہر کوئی ہے، طریقے جدا جدا ہیں۔ اب ایک بات جو سمجھانا چاہتا ہوں، نقطہ ذہن میں رکھنے، علمی نقطہ ہے، پختہ ہے، ناقابل تردید ہے، کوئی شخص دنیا میں علمی طور پر اس اصول کی تردید نہ کر سکے گا۔ ذہن نشین کر لیں، منانا ہے اللہ کے ایام، اور ایام بعثت انبیاء اور ایام ولادت انبیاء اور رسول سب سے بڑے ایام اللہ ہیں۔ اب صرف خیال یہ پیدا ہوتا ہے بعض ذہنوں میں، جہاں سے الجھن آتی ہے، الجھن یہ آتی ہے کہ صرف اسی طریقے سے منائیں جیسے صحابہ نے منایا۔ یہاں ایک الجھن پیدا ہوتی ہے، اس کو دور کرنا چاہتا ہوں کہ صرف اس طریقے سے منائیں جیسے صحابہ نے منایا، وہی حق ہے۔ اب یہاں ایک علمی بات سمجھ لیں بڑی توجہ کے ساتھ، اور وہ بات یہ کہنا چاہتا ہوں، جو طریقہ صحابہ نے اپنایا وہ حق ہے، جو طریقہ صحابہ نے اپنایا وہ کیا ہے؟ وہ حق ہے، مگر یہ کہنا کہ وہی حق ہے یہ ناحق ہے۔ صحابہ کا طریقہ حق ہے، مگر یہ کہنا کہ بس وہی حق ہے یہ ناحق ہے۔ دو باتوں میں فرق ہے۔ صحابی کا ہر عمل حق ہے، صحابی کا کوئی عمل باطل نہیں ہو سکتا۔ الصحابۃ کلھم عدو، ہر عمل حق ہے۔ تو صحابہ کے عمل کا حصر حق میں ہے، ہر صحابی کا ہر عمل حق ہے، مگر علمی جملہ بول رہا ہوں، مگر حق کا حصر عمل صحابہ میں نہیں ہے۔ یہ سمجھا جائے کہ حق صرف وہ ہے جو عمل صحابی سے ملے، یہ ناحق اور غلط۔ صحابی نے جو کیا وہ حق ہے، مگر یہ کہنا کہ جو نہیں کیا وہ حق ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناحق اور باطل ہے۔ اس کی مثال سمجھاتا ہوں، سمجھ جائیں گے۔ مثلا میں کہوں کہ دودھ مشروب ہے، دودھ تو یہ حق ہے کہ دودھ مشروب ہے، ڈرنک ہے، مشروب ہے۔ ایک حصہ ٹھیک ہو گیا،
دوسرا کہے کہ مشروب صرف دودھ ہی ہے اور دودھ کے سوا کوئی مشروب نہیں ہو سکتا، یہ بات غلط ہوگی۔ دودھ مشروب ہے یہاں تک درست ہے، مگر یہ کہنا کہ مشروب دودھ ہی ہے یہ غلط ہے اور ہی ہے میں فرق ہے۔ مثلا ایپل جوس ہے، سیب کا جوس پیتے ہیں آپ، میں کہوں گا کہ ایپل جوس ایک ڈرنک ہے، شاندار ڈرنک ہے، ٹھیک بات ہے، حق ہے۔ دوسرا کہے کہ جوس صرف سیب ہی کا ہوتا ہے، یہ غلط ہے۔ جوس اورنج کا بھی ہوتا ہے، جوس گریپس کا، انار کا بھی ہوتا ہے، انگور کا بھی ہوتا ہے، اورنج کا بھی ہوتا ہے، 100 چیزوں کا ہوتا ہے۔ آپ میری بات کو سمجھو۔ مثلا کوئی یہ کہے انسان جاندار شے ہے، یہ حق ہے، انسان جاندار ہے، یہ عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہوتی ہے، انسان جاندار ہے، حق ہے۔ دوسرا شخص کہے کہ جو جاندار صرف انسان ہی ہے، یہ غلط ہے، حیوان بھی جاندار ہوتے ہیں، پرندے بھی جاندار ہوتے ہیں، چیونٹیاں بھی جاندار ہوتی ہیں، درخت بھی جاندار ہوتے ہیں، باٹنی والوں سے پوچھئے ان میں بھی زندگی ہے۔ کہ دو باتوں میں فرق ہے، بس ان تمام مثالوں سے سمجھ لیں کہ جو عمل صحابی سے ثابت ہو اس کے تو حق ہونے میں شک ہو ہی نہیں سکتا، وہ سند ہو گیا۔ مگر یہ کہنا غلط ہے کہ جو عمل صحابہ سے ثابت نہیں وہ حق نہیں۔ اگر یہ کہہ دیا تو پھر امام ابو حنیفہ کی بھی غلط ہو گئے، امام مالک بھی غلط ہو گئے، امام شافعی بھی غلط ہو گئے، احمد بن حنبل بھی غلط ہو گئے، امام جعفر صادق بھی غلط ہو گئے، پھر امام بخاری بھی غلط ہوئے، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، سب کچھ غلط ہوئے کہ یہ سب صحابہ کے بعد تھے۔ ان کی کاوشوں کے اوپر کویسچن مارک آ جائے گا، ان کی کاوشوں پر کویسچن مارک آ جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون کرنی۔ میں نے مفصل یہ باتیں میلاد النبی اپنی کتاب میں لکھی ہیں، 900 صفحے کی کتاب ہے، میں ان دلائل کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ یہ پوری کتاب میلاد النبی 1000 صفحے کے قریب دلائل پر موجود ہے، اس کو پڑھیے۔ بدعت کے موضوع پہ نہیں جانا چاہتا، 400-500 صفحات کی کتاب البدعہ میں نے لکھی ہے، تمام دلائل قرآن و حدیث کے دے دیے، اس کو پڑھیے۔ اس وقت وہ بات نہیں کرنا چاہتا، ایک خاص نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، اور نقطہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضور نے فرمایا خیر القرون کرنی۔ اگر یہ خیال آئے کہ جیسے جشن مصطفیٰ کے میلاد کا ہم مناتے، کوئی کہے کہ صحابہ اور تابعین کے قرون میں ان کے زمانوں میں نہیں منایا جاتا تھا، اس کی اصل بتاتا ہوں۔ دلائل دے دیے میں نے کہ کیسے مناتے تھے، مگر اب ایک نقطہ سمجھا رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا خیر القرون کرنی، سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، عہد رسالت مآب، ٹھیک ہے۔ حضور کا زمانہ کب ختم ہو گیا؟ کرنی کب ختم ہو گیا؟ 10 ہجری کو، جب آقا علیہ السلام کا وصال ہوا تو پہلا زمانہ عہد رسالت کا ظاہراً ختم ہوا۔ پھر حدیث میں آقا نے فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد ان لوگوں کا زمانہ جو میرے زمانے کے لوگوں سے ملے، وہ صحابہ کا زمانہ۔ صحابہ کا زمانہ حضور علیہ السلام کے عمر وصال مبارک کے بعد زیادہ سے زیادہ چلا، مزید 60-70 برس، 60-70 برس چلا۔ پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر ان کا زمانہ جو ان سے ملے وہ تابعین کا زمانہ، اور تابعین کا دور 150 سال سے آگے نہیں چلا، 150 ہجری سے آگے نہیں چلا۔ 125، 140، 130 کے زمانے میں تابعین کا دور ختم ہو گیا۔ اگر اس حدیث کے معنی کی اور توسیع کر لیں تو خیر القرون کرنی میں صحابہ کو لے لیں، ثم الذین یلونہم میں تابعین کو لے لیں، اور ثم الذین یلونہم تیسری بار تبع تابعین کو لے لیں۔
اگر تبع تابعین تک کو بھی لے لیں تو ان کا زمانہ بھی 250 ہجری پر ختم ہو گیا۔ اب اگر یہ خیال کر لیا جائے کہ شریعت میں صرف اس عمل کو، اس طریقے کو، اس انداز کو، اس اسلوب کو سچا اور شرعی اور حق مانا جائے گا جو صرف پہلے 3 زمانوں سے ثابت ہو، اور جو بعد کا زمانہ جس سے کوئی عمل ثابت ہو اگر اسے ناجائز، بدعت یا مسترد کر دیا جائے تو سمجھ رہے ہیں کہ پہلے 3 زمانے 250 ہجری پر ختم ہو گئے۔ 250 ہجری سے آگے پہلے 3 زمانے بولیے نہیں چلے۔ اگر آپ نے دین کے تمام طرق، اسلوب، طریقے، مختلف امور منانے کے انداز پہلے 2 صدیوں سے قبل تک ختم کر دیے تو 1200-1300 سال کا زمانہ اسلام کی تاریخ کا حرف غلط کی طرح مٹ جائے گا۔ اور اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ یاد رہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ، ان کو ماننے والے کو لانا جان لیں کہ ان کی ولادت 70-81 ہجری میں ہوئی 150 تک، اور سارا عالم عرب جو امام شافعی کو پیروکار ماننے والا، امام شافعی پیدا ہی 150 ہجری میں ہوئے۔ تو جب پہلے 3 زمانے ختم ہو رہے تھے، تینوں قرون ثلاثہ اگر ان کو ہی سند مان لیا جائے اور صرف ان زمانوں کے عمل کو ہی حق مان لیا جائے اور بعد کے عمل کو رد کر دیا جائے، تو جب امام شافعی پیدا ہوئے تینوں زمانے قرون ثلاثہ ختم ہو رہے تھے۔ امام مالک بعد کا زمانہ تھا 90 سے 180، امام احمد بن حنبل امام شافعی کے بھی بعد تھے۔ تو پوری امت مسلمہ کا اجماع ائمہ اربعہ پر اور امام جعفر الصادق جو ان ائمہ کے بھی امام و شیخ ہیں، ان کا زمانہ، یہ سارے زمانے اس اصول کے تحت معاذ اللہ اس کا بیشتر حصہ غلط اور ناحق ثابت ہو جاتا ہے۔ اہل سنت کے مذاہب اربعہ اور اہل اسلام کے مذاہب خمسہ سب کی سند ختم ہو جاتی ہے، اور صرف 3 قرون 3 زمانوں پر اصرار کا نتیجہ کیا ہوگا کہ صحیح بخاری بھی قابل اعتماد نہ رہے گی، صحیح مسلم قابل اعتماد نہ رہے گی۔ توجہ سے سنیں، خیر القرون پہلے 3 زمانے 250 ہجری تک ختم ہو گئے، 200 ہجری سے پہلے ختم ہو گئے۔ اگر اس کے بعد کے زمانے میں جو عمل، جو طریقے، جو انداز امت میں ائمہ نے، اکابر نے، علماء نے اختیار کیے جو آج تک ہیں، اگر وہ رد کر دیے جائیں تو تھوڑا سا توجہ سے سن لیں۔ امام بخاری جن کی صحیح بخاری پر آج مدار ہے ذخیرہ حدیث کا، وہ خود پیدا ہی 194 ہجری میں ہوئے اور 256 ہجری میں وفات ہوئی۔ ان کی پیدائش پہلے 3 قرون کے ختم ہو جانے کے بعد ہوئی۔ اب ان کا پورا عمل علمی اعتبار سے کس درجے میں جائے گا؟ پوری حدیث، اور پیدا بھی عرب میں نہیں ہوئے۔ بعض لوگ عرب اور عجم کے دندے میں بھی رہتے ہیں کہ جو بات صرف اس جگہ سے آئے ماننی ہے، جو عجم سے ہو نہیں ماننی۔ امام بخاری عربی نہیں تھے، عجمی تھے، بخارا میں پیدا ہوئے، سمرقند کے قریب ازبکستان کا شہر ہے۔ امام مسلم 3ری صدی ہجری کے شروع میں پیدا ہوئے، 201 سے لے کر 206 کے درمیان پیدا ہوئے اور 261 ہجری میں وفات ہے، 3ری صدی ہجری کے اواخر میں، اور پیدا ایران میں ہوئے۔ ہم تو ایران کے نام سے ہی چڑھتے ہیں۔ امام مسلم پیدا ہوئے نیشاپور میں،
صوبہ خراسان ایران کا ملک ہے. ایران میں لکھی گئی مرتب کی گئی حدیث کی کتاب صحیح مسلم بنی. ازبکستان میں 3 صدی ہجری کے اندر لکھی گئی کتاب صحیح بخاری بنی. پھر امام ابو عیسیٰ ترمذی 3 صدی ہجری میں پیدا ہوئے. کل خیر القرون کے تینوں زمانے ختم ہو چکے تھے. 210 میں پیدا ہوئے، 279 میں وفات ہوئی، اور پیدا ہوئے ترمز سمرکند اور بخارا کے قریب ازبکستان تاشکند والے ملک کا شہر ہے. پھر امام ابو داؤد یہ سجستان میں پیدا ہوئے، سنن ابی داؤد والے 202 میں، اور 275 ہجری میں وفات ہوئی. اور سجستان علامہ سمعانی کے بقول یہ کابل کے شہروں میں سے ایک شہر تھا. سجستان وہ افغانستان کے کابل کے رہنے والے تھے. امام ابو داؤد آپ کے ملک کے قریب قریب آ گئے. اور شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی وہ فرماتے ہیں یہ سیسان میں تھا سجستان، اور یہ سندھ اور کندھار کے درمیان افغانستان کابل کا ایک شہر تھا. اور امام تاج الدین سبکی نے طبقات الشافعیہ میں کہا کہ سجستان بلاد الہندوس میں تھا. یہ جو کوہ ہندو کش ہندوستان کے پہاڑوں کا سلسلہ ہے افغانستان کا، اس کا شہر تھا سجستان. تو وہ قدیم ہندوستان میں آ گیا جس کا ہم پاکستان بھی ایک حصہ ہیں. یہ امام ابو داؤد تھے. اور امام محمد بن جعفر القطانی فرماتے ہیں سجستان خراسان کے شہر میں ایران کا شہر تھا. امام نسائی 215 میں پیدا ہوئے اور 303 میں گئے وفات 4 صدی ہجری میں. یہ بھی ایران کے اندر نسا خراسان یا نیشا پور کا شہر تھا. امام ابن ماجہ یہ بھی ایران میں پیدا ہوئے. قزوین شہر ہے اصبہان کے صوبے میں ایران کے اندر 209 میں اور 273 میں وصال ہوا. حاضرین محترم، یہ میں نے ایک نقشہ آئمہ کا آپ کو اس لیے دیا کہ یہ بات سمجھا دوں کہ یہ دلیل ہی غلط ہے. یہ سوچنا کہ جو صحابہ کرام کے عمل سے اور تابعین اور تبع تابعین کے دور سے ثابت نہیں، معاذ اللہ وہ غلط ہے. نہیں، اس دور سے جو ثابت ہو وہ اعلیٰ حق ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے. کوئی چیز اس کے مقابل اس کو رد کرے تو رد کرنے والی کو چھوڑ دیا جائے گا، اسے قبول کیا جائے گا. مگر ان کے ساتھ ٹکراؤ نہ ہو، شریعت کے اصول سے ٹکراؤ نہ ہو، کتاب و سنت سے ٹکراؤ نہ ہو. اور بات کے ادوار میں امت جس کو بہتر سمجھ کے طریقے وضع کرتی رہے وہ سارے سنت رسول کے مطابق حق ہیں. اس پر سنیے آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اہم حدیث قابل توجہ ہے. حدیث میں ہے جس کو روایت کیا امام احمد بن حنبل نے اور روایت کیا امام حاکم نے مستدرک میں اور امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں اور امام ابن کثیر نے بھی لیا. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. اصول کی پتے کی بات بتا رہا ہوں. فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما احل اللہ فی کتابہ فہو حلال. اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں جس چیز کو لکھ دے حلال کر دے وہ حلال ہے. وما حرم فہو حرام. جس کو حرام لکھ دے اللہ اور اس کا رسول حرام کہہ دے وہ حرام ہے. وما ساکت عنہ فہو عافیۃ. اور جس چیز کو نہ حلال لکھا جائے نہ حرام لکھا جائے، قرآن حدیث اور صحابہ جس معاملے میں خاموش رہیں فرمایا وہ عافیت ہے. فاقبلوا من اللہ عافیتہ. آقا نے فرمایا اللہ اس کا رسول اور اسلام جس معاملے میں خاموش ہے اسے قبول کر لیا کرو، اس پر عمل کیا کرو. اس لیے کہ فإن اللہ لم یکن نسیا. اگر اللہ خاموش رہا ہے تو وہ بھول کر خاموش نہیں ہوا، جان بوجھ کر خاموش ہوا. لم یکن نسیا.
بھول کر خاموش نہیں ہوا، وہ جان بوجھ کر خاموش ہوا ہے، اس لیے خاموش ہوا ہے تاکہ امت کے لیے حلت میں وسعت پیدا ہو جائے، اور اپنے اپنے ادوار میں جب نئے زمانے آئیں اور تہذیب و ثقافت اور کلچر کی ڈیولپمنٹ آئے، صرف شریعت کا حرام کا ارتکاب نہ ہو۔ ورنہ اگر کسی ملک کا یوم منایا جائے دھوم دھام سے، اگر کسی ملک کے بانی کا یوم منایا جائے دھوم دھام سے، کسی کی تخت نشینی منائی جائے دھوم دھام سے جو پہلے طریقہ نہ تھا، تو دنیا کے حکام، سلاطین، ریاستوں اور مملکتوں کے وجود میں آنے کی خوشیاں اگر دھوم دھام سے منائی جائیں اور ایسے زمانے آئے، تو پھر جب مصطفیٰ کی ولادت کا وقت آئے تو سب جشنوں سے بڑھ کر جشن منایا جائے۔ اس لیے رب نے تمہیں خاموشی کا راستہ عطا۔ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ حضرت ابو ثعلبہ روایت کرتے ہیں، حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک نے تم پر فرائض فرض کر دیے، ان کو ضائع نہ کرو۔ وحد حدود فلا تعتدوها، حدیں مقرر کر دی، ان کو مت توڑو۔ ونہا عن اشیاء فلا تنتہکوها، اور کو بعض چیزوں سے منع کر دیا نام لے کر، ان کے قریب نہ جاؤ۔ وسکت عن اشیاء رخصتا لکم، اور بعض چیزیں، ہزارہ چیزیں قرآن اور حدیث میں اللہ اور اللہ کے رسول نے خاموشی رکھ لی، اب ان کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، خاموشی رکھ لی۔ کیوں رکھ لی؟ فرمایا ساکت عن اشیاء رخصتا لکم، تاکہ امت مصطفیٰ کے لیے رخصت رہے، اور فرمایا لیس بنسیان، خدا نے جس پر خاموشی رکھی ہے یاد رکھو کہ اللہ کو نسیان نہیں ہے، اللہ بھولتا نہیں، جب خاموش ہوتا ہے تو تمہیں کھلی چھٹی دیتا ہے، رخصت دیتا ہے۔ فلا تبحثوا عنہا، ان پر بحثیں نہ کیا کرو، جس کا جی چاہے وہ کر لیا کرے، جس کا جی نہ چاہے وہ نہ کیا کرے۔ تو جس پر عمل صحابہ میں اور عمل تابعین میں اور عمل تبع تابعین میں خاموشی ملے، خاموشی بھی شریعت کا ایک حکم ہے، خاموشی بھی شریعت کا ایک حکم ہے۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے اللہ، یہ فرمایا ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، بڑی اہم بات ہے۔ واطیعوا الرسول، اور پھر حکم کیا اور رسول کی اطاعت کیا کرو۔ جب یہ حکم آ جایا رسول کی اطاعت کیا کرو، تو جب رسول کچھ کہے تو رسول سے یہ نہیں پوچھتے کہ کیا یہ بات قرآن میں ہے یا نہیں۔ جب رسول نے فرما دیا، خدا کا حکم رسول سے اوپر ہے، خدا کا حکم رسول سے اوپر ہے، مگر جب رسول نے فرما دیا، جس نے رسول سے پوچھا کہ بتائیے کیا خدا نے فرمایا ہے یا نہیں، قرآن میں ہے یا نہیں، قرآن میں ہو تو تب عمل کرتا ہوں، جس نے رسول سے یہ پوچھا وہ پوچھتے ہی کافر ہو گیا، کافر ہو گیا، کافر ہو گیا۔ کیوں؟ کہ رسول کا حکم ماننا یہی تو خدا کا حکم ہے۔ اس نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ جب اس نے کہہ دیا رسول کی اطاعت کرو، تو جب رسول نے کہا تو رسول کے کہا کو ماننا یہی تو خدا کا حکم ہے۔ رسول سے پوچھنا کیا خدا نے کہا ہے؟ ارے یہی تو خدا نے کہا ہے جو مصطفیٰ نے کہا ہے، یہی تو خدا نے کہا ہے جو مصطفیٰ نے کہا ہے۔ تو رسول سے یہ دلیل نہیں پوچھتے کہ کیا خدا نے کہا، جو رسول سے دلیل پوچھے وہ کافر ہو گیا۔ اور اگلی بات، صحابہ کا عمل وہ رسول کا عمل تصور ہوتا ہے۔ اگر کوئی بات رفع کے ساتھ صحابی کے عمل تک ثابت ہو جائے تو اصول حدیث میں اس کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ یہ حدیث کی اقسام آتی ہیں، کوئی مرفوع ہے، کوئی مقطوع ہے، کوئی مرسل ہے، مگر یاد رکھ لیں اگر عمل صحابی ثابت ہو جائے تو صحابی سے نہیں پوچھتے کیا رسول نے یہ کہا یا نہیں۔ اگر صحابی کا عمل ثابت ہو جائے تو
تو تصور کر لیا جائے گا یہ رسول کا عمل ہے، چونکہ صحابی رسول کے عمل کے خلاف نہیں کرتا، اسی طرح جیسے رسول خدا کے امر کے خلاف نہیں کرتا۔ اب ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں، صحابی کا عمل اگر ثابت ہو جائے تو وہ رسول کا عمل ہے، اسی طرح تابعی اور تبع تابعی کا عمل ثابت ہو جائے تو وہ صحابی کا عمل ہے، وہ اطیع الرسول کی تابعیت میں آ جاتے۔ اس کے بعد فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، تو رسول کی اللہ کی اطاعت میں رسول کی اطاعت آ گئی، اور رسول کی اطاعت میں صحابہ و تابعین کی اطاعت آ گئی، رسول کی اطاعت میں صحابہ، اور اصول حدیث کی بات بتا رہا ہوں، صحابہ و تابعین کی اطاعت آ گئی۔ ارے یہ تو عمل اس میں کور ہو گئے۔ اب آگے جو فرمایا وہ اولی الامر منکم، اور تم میں سے جو اولی الامر ہو ان کی بھی اطاعت کیا کرو۔ اب اولی الامر کون ہے؟ اولی الامر کون ہوئے؟ کیا اولی الامر سے مراد قرآن ہو؟ خدا ہے؟ نہیں، وہ اطیع اللہ میں تھا۔ کیا اولی الامر سے مراد رسول ہے اور صحابہ ہیں؟ نہیں، وہ اطیع الرسول کے تحت تھے۔ اولی الامر وہ ہیں جو اس دور کے بعد آئے اور جن کو امت میں ائمہ ہونے کا درجہ ملا، ان کی اطاعت کرو۔ اس لیے تو ان کے لیے دلیل مانگی گئی، فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، رسول کی اطاعت کے لیے نہیں کہا۔ اگر رسول کی بات خدا کی بات سے ٹکرا جائے تو پھر قرآن پر عمل کرو۔ یہ نہیں کہا کہ رسول کی بات خدا کی بات سے ٹکرا ہی نہیں سکتی، مگر اولی الامر کے لیے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تمہارا تنازع ہو جائے، اولی الامر جو اللہ رسول کے بعد نیچے درجے میں آتے ہیں، تنازع ہو جائے تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرنے کا مطلب کہ دیکھو کہ قرآن کس کے حق میں ہے، حدیث کس کے حق میں ہے، عمل صحابہ و تابعین کس کے حق میں ہے، تو دلیل انہی سے طلب کی جاتی ہے جو خود اس درجے میں نہ ہو، اس درجے میں نہ ہو۔ لہذا امت میں ائمہ نے، اکابر نے، ائمہ نے جو طریقے وضع کیے آقا کے میلاد منانے کے، خوشیاں منانے کے، امت کے ایمان کو جلا بخشنے کے، امت کے اندر محبت اور عشق رسول کو بڑھانے کے جو طریقے وضع کیے، وہ کتاب و سنت کے تابع تھے، کتاب و سنت کے تابع تھے۔ اس لیے ان پر عمل کرنا عین حق ہے، وہ ناحق نہ ہوگا۔ پھر آ گئے ووالد وما ولد، پھر قسم ہے۔ اب چونکہ میلاد کا جب ذکر ہوتا ہے تو حضور کے آباء و اجداد سے ہوتا ہے، نسب مصطفیٰ سے ہوتا ہے۔ فرمایا محبوب پہلے قسم ہے تیرے شہر کی جہاں تیری ولادت ہوئی، اب قسم ان آباء و اجداد کی ہے جن کے مبارک صلبوں میں تیرا نور منتقل ہوتا چلا آیا۔ اور فرمایا ووالد وما ولد، حضرت ابن عباس نے، حضرت مجاہد نے، قتادہ نے، ضحاک نے، حسن بصری نے، امام ابو صالح نے اور طبری نے فرمایا کہ اس سے ایک معنی والد سے مراد حضرت آدم اور وما ولد سے مراد حضرت آدم کی ذریت پاک ہے جو تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ کو منسوب ہے۔ دوسرا معنی بیان فرمایا کہ وکیلا، والد کون ہے؟ ابراہیم اور اسماعیل۔ ووالدن، والد سے مراد قسم ہے ابراہیم اور اسماعیل کی۔ ابراہیم کی قسم اس لیے کہ اس نے یہ شہر تعمیر کیا تھا، اور اسماعیل کی قسم محبوب اس لیے کہ اس نے اس شہر کو بسایا تھا، اور قسم ہے آپ کے آباء و اجداد ابراہیم و اسماعیل کی۔ وما ولد، اور قسم ہے ان کے بیٹے محمد مصطفیٰ کی جس نے اس شہر کو آ کے تمکنت اور عزت عطا کی، تمکنت اور عزت عطا کی۔ اور ایک حدیث میں امام ماوردی روایت کرتے ہیں، امام ماوردی، کہ والد سے مراد حضور بھی ہیں، وہ والدن، اور قسم ہے مصطفیٰ کی، وہ ما ولد،
اور قسم ہے مصطفیٰ کی اور پھر مصطفیٰ کی ساری آل اور اولاد اور ذریت کی، اور خوش نصیب امت کی کہ حضور سب کے باپ ہیں۔ شہر مکہ کی قسم کھا کر حضور کے میلاد کی قسم رب کائنات نے کھائی، حضور کے میلاد کی قسم رب کائنات نے کھائی۔ حاضرین محترم، وجہ کیا ہوئی؟ شہر مکہ کو حضور کا جو مولد بنایا، جائے ولادت بنایا، اس کا ایک سبب ہے جو آج کی گفتگو کا مغز ہے، ماحصل ہوگا۔ آج کی گفتگو کا مغز و ماحصل ہوگا۔ اس شہر مکہ کی قسم کھائی اور شہر مکہ کو حضور کا مولد یعنی میلاد کا شہر بنایا، میلاد کی جگہ بنایا۔ اور یہ بات توجہ طلب ہے، قاعدہ یہ ہے جس جگہ ولادت ہوتی ہے، جس مٹی سے ولادت ہوتی ہے، وہیں مدفن بنتا ہے۔ قاعدہ یہ، جس جگہ کی مٹی میں ولادت ہوتی ہے، بولیے، فی منہا نخرجکم وفیہا نعیدکم تارۃ اخری، جس جگہ کی مٹی سے خمیر بشری بنایا جاتا ہے، قبر مدفن بھی وہیں ہوتا ہے، تدفین بھی وہیں ہوتی ہے۔ اگر کسی جگہ کسی کی قبر بنے تو سمجھا جاتا ہے کہ اس کا بشری خمیر بھی اسی مٹی سے بنایا گیا ہوگا۔ یہ بات توجہ طلب ہے۔ اب قبر انور تو بنی مدینہ میں، ولادت ہوئی مکہ میں، یا تو ولادت مدینہ میں ہوئی ہوتی تاکہ اسی مٹی کے خمیر سے بنتے، وہیں مدفن ہوتا، اور اگر ولادت مکہ میں ہوئی تو یہاں کا خمیر تھا تو قبر انور گنبد خضرا بھی یہاں بنتا۔ ولادت کے لیے مکہ کا انتخاب اور وفات و مدفن کے لیے مدینہ کا انتخاب، یہ آج کی رات کی گفتگو کا نقطہ کمال ہے اور تحفہ عظیم ہے۔ شہر مکہ کو کیوں منتخب کیا گیا حضور کے میلاد کے لیے؟ یہ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ حضور کے میلاد کے لیے منتخب کیوں کیا گیا؟ اس بات کو سمجھ لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر لحاظ سے اولیت دینا مقصود تھا۔ تخلیق میں بھی حضور کو شان اولیت عطا کی جانے والی تھی کہ خلقت میں حضور اول ہو، ساری مخلوقات میں حضور کے نور سے پہلے کسی کا نور نہ بنا ہو، حضور کے ظہور سے پہلے کسی کا ظہور نہ ہوا ہو، حضور کی روح سے پہلے کسی کی روح نہ بنی ہو، حضور کی نبوت سے پہلے کسی کی نبوت نہ ہو، اور جس خمیر سے حضور کا پیکر بشری بنے اس زمین سے پہلے کوئی اور زمین پیدا نہ کی گئی ہو۔ ہر لحاظ سے آقا اسلام کو شان اولیت عطا کرنی تھی۔ چنانچہ کیا ہوا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طینت بشری کی خلقت، پیکر بشری کی خلقت کا وقت آنے سے پہلے یہ داستان خلقت نور محمدی سے چلتی ہے۔ جب کائنات و موجودات میں کچھ نہ تھا، صرف خدا کی ذات تھی، تو رب کائنات نے نور مصطفیٰ بنایا۔ اور حدیث ایک روایت کر رہا ہوں جس کو امام ابو سعد النیشا پوری نے روایت کیا، جن کی وفات 406 میں ہوئی شرف المصطفیٰ میں۔ حضرت سعید بن عمر انصاری نے روایت کیا اپنے والد عمر بن شرحبیل انصاری المدنی سے، انہوں نے حضرت کعب الاحبار التابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت کیا۔ وہ فرماتے کہ جب وقت آیا اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ فرمایا کہ مصطفیٰ کے وجود مسعود کا
عنصر بشری، پیکر بشری اس کا خمیر بنایا جائے، اس کا خمیر بنایا جائے۔ تو حکم دیا جبرائیل امین کو، امر جبریل لما اراد ان یخلق محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امر جبریل ان یاتیہ بالقبضۃ البیضاء التی ہی نور الارض۔ جبرائیل امین کو بھیجا کہ جبرائیل فرشتوں کو لے کر جا اور زمین کے اس خطے پر جا جو زمین کا نور ہے، جو نور ہے، اور اس نور سے سفید نور کی مٹی لے آ۔ جبرائیل امین ملائکہ کو لے کر آئے اور حضور کی قبر انور کی جگہ جہاں گنبد خضرا ہے اس مقام سے نورانی مٹی لے گئے۔ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ، یہ اس وقت نور کی طرح شعاعیں دینے والی چمکنے والی مٹی تھی۔ وفی روایت انہا شعاع ولہا شعاع عظیم، اس میں سے سورج کی طرح عظیم شعاعیں نکل رہی تھیں۔ وہ مٹی لے کر آئے اور پھر اس مٹی کو حتی جعلت کالدرۃ البیضاء، اسے چمکتے ہوئے سفید موتی کی طرح نور سے چمکایا گیا۔ ثم غمست فی کل انہار الجنہ، اور پھر جنت کی نہروں میں اسے نہایا گیا۔ پھر اس نور کو رب کائنات نے اپنے حجابات میں رکھا۔ اس کو امام ابن الجوزی نے معلقاً الوفا میں روایت کیا، امام محمد بن یوسف الصالح شامی نے سبل الہدا میں روایت کیا، امام قسطلانی نے المواہب میں روایت کیا، امام ابن ابی جمرہ نے بہجت النفوس میں روایت کیا، امام ابن سبا میں شفاء الصدور میں روایت کیا۔ اور قاعدہ کلیہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب یہ نور مبارک منتخب اس نور کی مٹی کو جب چن لیا گیا، ایک رخصت سمجھ لیں۔ پھر اس حدیث کو آگے عبداللہ بن مبارک حضرت سفیان ثوری سے روایت کرتے ہیں۔ میں دو حدیثیں ملا کر مضمون مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن مبارک امیر المومنین فی الحدیث، حضرت امام سفیان ثوری یہ بھی امیر المومنین فی الحدیث، ان سے روایت کرتے ہیں۔ اور وہ کن سے روایت کرتے ہیں؟ وہ سیدنا امام جعفر الصادق سے روایت کرتے ہیں، اور امام جعفر الصادق اپنے والد امام محمد الباقر سے روایت کرتے ہیں۔ اور یاد رکھ لیں امام جعفر الصادق کا مقام اہل سنت کے نزدیک حدیث میں کیا ہے؟ طرفین، دونوں طرف لوگوں کو مغالطہ ہے۔ بعض لوگوں نے برمنگھم میں مجھے سوال کیا دورہ صحیح بخاری کے دوران، انہوں نے کہا کہ ائمہ حدیث نے، اہل سنت نے، بخاری مسلم ترمذی، انہوں نے ائمہ اہل بیت سے حدیثیں روایت نہیں کی۔ میں نے کہا کسی نے آپ کو غلط کہا، کسی نے آپ کو غلط کہا۔ فقط امام محمد باقر جو اس حدیث کے راوی ہیں جو میں ابھی بیان کرنے والا ہوں، صحاح ستہ بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ، صرف صحاح ستہ اور موطا امام مالک، مسند احمد بن حنبل اور مسند دارمی، صرف ان کتب حدیث میں جو چوٹی کی کتب ہیں 244 احادیث سیدنا امام محمد الباقر علیہ السلام سے مروی ہے۔ یہ حدیث کی طالب علمانہ بات کہہ دی ہے، یاد رکھ لیں۔ بخاری مسلم سمیت ان سب سے بڑی امہات الکتب حدیث میں 244 حدیثیں امام محمد الباقر سے مروی ہیں۔ اور نقاد ائمہ جرح و تعدیل میں سے اہل سنت کے ایک امام جرح و تعدیل نے اور ایک امام فن نے امام محمد الباقر پر جرح نہیں کی ہے۔ کسی ایک نے تاریخ میں ان کو غیر ثقہ نہیں کہا۔ آگئے دوسرے امام جعفر الصادق جو راوی حدیث ہیں، صرف صحاح ستہ میں 168 حدیثیں سیدنا امام جعفر الصادق سے مروی ہیں، بشمول بخاری و مسلم کے 168 حدیثیں۔ یہ دونوں طرف کے لوگ
جو یہ سمجھتے ہیں کہ اہل سنت کے ائمہ حدیث نے ائمہ اہل بیت سے حدیثیں نہیں لی، غلط فہمی کو دور کر لیں، سینکڑوں حدیث ایک ایک امام سے مروی ہیں۔ اور جو دوسری سمت کے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے نہیں لی، وہ دور کر دیں۔ کوئی کتاب حدیث کی معتبر ہی نہیں ہو سکتی جو ائمہ اطہار اہل بیت کی روایت سے خالی ہو۔ حدیث ہو یا فقہ، تفسیر ہو یا معرفت، اماموں کو امامت بھی اہل بیت کے در سے ملی ہے، ولیوں کو ولایت اہل بیت کے در سے ملی ہے، فقیہوں کو فقاہت اہل بیت کے در سے ملی ہے۔ یہ وہ امام جعفر الصادق حدیث کے راوی اور پھر امام محمد الباقر عن ابیہ امام علی زین العابدین عن الامام الحسین عن علی ابن ابی طالب عن النبی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ حدیث تو سیدنا علی شیر خدا روایت کرتے ہیں، سیدنا علی شیر خدا روایت کرتے ہیں۔ ان اللہ تبارک و تعالی خلق نور محمد، میں وہ معروف حدیث نہیں پڑھی جو ہر وقت آپ پڑھتے اور سنتے ہیں، حضرت جابر والی روایت، میں دو نئی روایتیں دے رہا ہوں۔ قبل ان یخلق السماوات والارض والعرش والکرسی والقلم والجنہ، سیدنا مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ کو اس وقت پیدا کیا جب نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ عرش تھا، نہ کرسی تھی، نہ لوح تھا، نہ قلم تھا، نہ جنت تھی، نہ نار تھا۔ اور پھر اس وقت پیدا کیا جب فرماتے ہیں قبل ان یخلق آدم و نوحا و ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، انبیاء میں سے کوئی نبی پیدا نہ ہوا تھا، نہ کسی نبی کی روح اور نور تھا، نور مصطفیٰ سب سے پہلے، موجودات میں سب سے پہلا نقش اول نور مصطفیٰ تھا۔ اور پھر فرماتے ہیں، یہ میں سیدنا علی المرتضیٰ کی روایت اور امام زین العابدین کی روایت سے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی نشر الطیب میں بھی بعض روایات کو لیا ہے، نور محمدی کے بیان میں یہ باب قائم کیا، فرمایا نور مصطفیٰ کر پیدا کر کے ثم حبس نور محمد فی حجاب القدرہ، پھر اللہ نے جب کائنات میں تو تھا کچھ نہیں، عرش بھی نہیں تھا، تو مصطفیٰ کے نور کو کہاں رکھتے، لوح و قلم نہ تھی تو نور مصطفیٰ کو کہاں رکھتے؟ رب کائنات نے نور مصطفیٰ بنایا اور اپنے حجاب قدرت میں رکھا 12,000 سال تک۔ اور یہ 12,000 سال آپ کے ہمارے شمار کے نہیں ہیں، وہ 12,000 سال ہیں جو قیامت کے دن ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ اگر ایک دن 50,000 سال کا ہے تو ایک سال کتنی مدت کے دورانیے کا ہوگا، اور 12,000 سال کا دورانیہ کیا ہوگا۔ یہ عالم ناسوت کے دن نہیں ہیں، یہ اس وقت کے سال ہیں جب چاند اور غروب اور آفتاب اور سورج بھی پیدا نہ ہوئے۔ یہ قیامت کی مدت والا دورانیہ ہے۔ پھر اللہ نے اس کے بعد حجاب عظمت میں حضور کو رکھا، پھر اس کے بعد 1000 سال حجاب نعمت میں رکھا، پھر حجاب رحمت میں رکھا، پھر حجاب سعادت میں رکھا، پھر حجاب کرامت میں رکھا، پھر حجاب منزلت میں رکھا، پھر حجاب ہدایت میں رکھا، پھر حجاب نبوت میں رکھا، پھر حجاب رفعت میں رکھا، پھر حجاب ہیبت میں رکھا، پھر حجاب شفاعت میں رکھا۔ جب 12 مرتبہ طویل مدت رب کائنات یکے بعد دیگرے اپنے حجابات میں نور مصطفیٰ کے فیض کو رکھتے رہے، اللہ پاک کیوں رکھتے تھے؟ تاکہ ہر حجاب میں وہ اپنا فیض دے سکے۔ جب حجاب قدرت میں رکھا تو نور مصطفیٰ کو قدرت الہیہ کا فیض مل گیا، جب حجاب عظمت میں رکھا تو نور مصطفیٰ کو عظمت خدا کا فیض مل گیا، پھر رحمت خدا کا فیض ملا، پھر سعادت خدا کا فیض ملا، پھر کرامت الہیہ کا فیض ملا، پھر ہدایت الہیہ کا فیض ملا، پھر رفعت الوہیت کا فیض ملا، پھر ہیبت الہیہ کا فیض ملا، پھر شفاعت کا فیض ملا۔ جب اللہ پاک نے اپنے سارے حجابات کے فیض عطا کر دیے تو پھر حضور کے اسم کو اور نور کو لوح پر ظاہر کیا، لوح پہ ظاہر کیا۔
اور جب قلم بنا تو پھر جب اور تو تھا ہی کچھ نہیں، تو جب قلم نے لکھا لوح پر تو سب سے پہلا ذکر کس کا کیا ہوگا؟ کاتبہ وما کان وما یکون حدیث کے لفظ ہیں۔ پھر قلم نے لوح پر جو کچھ ہو چکا تھا وہ بھی لکھ دیا اور جو ہونے والا تھا وہ بھی لکھ دیا۔ ارے جو ہونے والا تھا وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ سب کچھ بعد میں ہوا، مگر کاتبہ ما کانا جو پہلے ہو چکا تھا وہ بھی لکھ دیا۔ وہ کیا تھا جو لوح و قلم سے پہلے ہو چکا تھا؟ خدا کو تو لکھ نہیں سکتا، قلم خدا کو تو حیطۂ تحریر میں لا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ پاک تو ما کان و ما یکون سے ماورا ہے، لکھا تو موجودات اور مخلوقات کو ہی۔ تو لوح پر قلم نے جو پہلا نقش لکھا وہ ذکر مصطفیٰ تھا۔ ارے لوگوں، آج آپ اس ذکر کے لیے جمع ہیں جو پہلا ذکر قلم کا تھا جو رب نے لوح پہ چلایا۔ اس کے بعد اللہ نے حضور کو ثم اظہرہ علی العرش، پھر عرش پہ ظاہر کیا، اور جب ارواح بنی تو پھر روحوں پر ظاہر کر کے صلب آدم میں ڈالا، صلب آدم میں ڈالا۔ اب جو بات توجہ طلب ہے وہ یہ کہ وہاں سے مدینہ سے مٹی لی خمیر بشری کے لیے، اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ آقا نے اس جگہ کی تعریف کی، فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جتنی جگہ ہے وہ جنت کے باغات میں سے باغ، وہ جنت کا باغ ہے۔ جنت نور ہے یا مادی ہے؟ بولیے، نور ہے یا مادی ہے؟ تو آقا نے فرمایا میرے گھر سے میرے منبر تک پورا خطہ جنت ہے، اس لیے تو آپ اسے ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ تو جہاں آقا کی قبر انور بنی، جہاں سے مٹی لی گئی، میرے آقا نے فرمایا وہ جنت ہے، اور جنت مادی ہے نہیں، جنت خود نور ہے۔ رب کائنات نے ارے جس مقام کو جنت بنانا تھا اسے پہلے زمین کے اس خطے میں رکھا تاکہ مصطفیٰ کے پیکر بشری کے لیے بھی جو مٹی لی جائے وہ مٹی بھی نور ہے، جنت کی مٹی ہو۔ ارے نور و بشر کے جھگڑے کرنے والوں، جو حضور کی بشریت کا انکار کر دے وہ کافر ہو جاتا ہے، جو بشریت مصطفیٰ کا انکار کر دے وہ قرآن کی نص کا منکر ہے۔ انبیاء کی اور حضور کی بشریت مقدسہ کا انکار جائے؟ بولیے جائے؟ نہیں، بشریت حق ہے۔ آؤ اب یہ بات ہو گئی بشریت حق ہے، اب تھوڑی دیر سوچو میرے ساتھ مل کر، بشریت حق تو ہے مگر مصطفیٰ کی بشریت ہے کیا؟ حق ہو گئی، جھگڑا ختم ہو گیا، جھگڑا ختم ہو گیا، بشریت حق ہے، اس کا مطلقاً انکار کفر ہے۔ اب آگے چلے تو بشریت ہے کیا؟ آقا نے فرمایا کہ میری بشریت کا خمیر جس مٹی سے لیا گیا وہ جگہ جنت کا باغ ہے اور جنت نور ہے۔ تو جس خمیر سے مصطفیٰ کی بشریت بنی وہ بھی نور ہے، وہ بھی، ارے بشریت مصطفیٰ کی جب اصل نور ہے تو پھر نور مصطفیٰ کی اصل کیا ہوگی، اس کا عالم کیا ہوگا؟ یہ مدینہ کی مٹی۔ اب سوال یہ ہوا کہ ولادت تو مکہ میں ہوئی تھی، تو مدفن مدینہ کیوں بنا اور مٹی وہاں سے لیے جانے کا ذکر ہے، ولادت یہاں کیے جانے کا ذکر ہے؟ اس کی وجہ سن لیں، کتب میں کتب بھری پڑی ہیں اور قابل توجہ ہے یہ بات، جس کو امام زرقانی نے بیان کیا، امام قسطلانی نے بیان کیا، امام رازی نے، امام قرطبی نے، صاحب تاریخ مکہ نے، الغرض کثرت کے ساتھ امام قرطبی، امام طبری، آپ درجنوں سینکڑوں کتب تفاسیر کی اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس آیت کریمہ کے تحت طوعاً او کرہن قالتا اتینا طائعین، سورہ فصلت آیت نمبر 11، اس کو
اور اول بیت وضع للناس الذی ببکہ، ان دو آیتوں کی تفسیر 100 تفاسیر جو چاہیں اٹھا کے دیکھیں، آپ کو ایک نقطہ ملے گا کہ مکہ حضور کی ولادت کے لیے منتخب کیوں کیا؟ سبب یہ تھا کہ تمام کتب میں آتا ہے کہ جب اللہ پکان عرشہ علی الماء، جب زمین ظاہر نہ تھی اور سارا پانی تھا اور اللہ کا عرش اقتدار پانی پر تھا اور زمین کا کوئی ذرہ بھی مارز وجود اور مارز ظہور میں نہ آیا تھا، تو لوگوں سب سے پہلے جب اللہ پاک نے زمین کو پیدا کرنا چاہا اور زمین کو ظاہر کرنا چاہا تو اس کے عرش کا نور تھا جو پانی پر پڑ رہا تھا۔ سب سے پہلا مقام جو اللہ کے عرش کے پردہ سے ظاہر ہوا اور پانی ہٹا اور جاگ کی طرح زمین کی ایک جگہ ابھری، وہ شہر مکہ تھی۔ مکہ کل کائنات ارضی کی ابتدا ہے، کائنات ارضی کا اول مقام مکہ ہے، اس لیے قرآن اس کو ام القرى کہتا ہے۔ سارے شہر، سارے وطن، ساری زمینیں، قریے، گاؤں سب بعد میں ظاہر ہوئے، اس کائنات ارضی کا پہلا وجود جو ظاہر ہوا وہ مکہ تھا، اور پہلا پہاڑ جو ظاہر ہوا وہ جبل ابو قبیس تھا۔ ارے لوگوں، اور فرمایا کہ وہاں نور کی طرح شعاعیں نکل رہی تھی۔ یہ مکہ کا حرم کعبہ کا گرد ارد گرد، یہ جبل ابو قبیس، یہ محلہ بنو ہاشم، یہ حرم کعبہ کا گرد و نواح جہاں سیدہ آمنہ کا گھر ہے، یہ سارا خطہ وہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ظاہر ہوا اور زمین بنی جھاگ کی طرح، اس کے نیچے سے پھر ساری زمین پھیلائی گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اور امام زرقانی نے روایت کیا اور امام قسطلانی نے المواہب میں کہ جب اللہ پاک نے فرمایا زمین و آسمان نہ تھے کہ میری اطاعت کرو، تو زمین کے جس ٹکڑے سے آواز آئی کہ اللہ میں تیری اطاعت کرتی ہوں، میں تیری اطاعت کرتی ہوں، یہ وہ ٹکڑا تھا جہاں مصطفیٰ کی ولادت ہوئی ہے۔ وہ خطہ ارضی جہاں کعبۃ اللہ بنا ہے، جہاں جبل ابو قبیس نکلا ہے، زمین کے جس خطے نے ندا دی، اللہ کو اطاعت کی اور ظاہر ہوا زمین کا وہ خطہ جو ساری کائنات ارضی میں اولیت کی شان پا گیا، یہ وہ خطہ ارضی تھا۔ اس لیے رب کائنات نے وہ زمین کا خطہ، چونکہ کائنات میں اول خطہ تھا جس نے اطاعت کا اعلان کیا تھا، رب نے چاہا کہ اس خطے کی مٹی کو جو اول ہے کائنات میں، وجود بشری میں بھی مصطفیٰ کا خمیر بشری بنا دیا جائے، تاکہ بشریت میں بھی حضور کو اولیت نصیب ہو جائے، اولیت نصیب ہو جائے۔ چونکہ جس خمیر سے حضور کا وجود بنا وہ اول الارض ہے، ام القرى ہے، اس لیے مصطفیٰ کا لقب بھی نبی امی رکھا گیا۔ امی کہتے ہیں جو اول کائنات ہو، جو سب سے پہلے ہو، جو نور بنا تب بھی اول تھا، ظہور ہوا تب بھی اول تھا، بشری پیکر کے لیے خمیر اٹھا وہ بھی اول تھا، جس کا شہر بھی اول تھا، اس لیے مکہ کو ام القرى کہا، اترنے والے قرآن کو ام الکتاب کہا، اور خود نبی مصطفیٰ کو نبی امی کہا کہ وہ نبی جو ہر لحاظ سے اول ہی اول ہے۔ پھر شیخ شہاب الدین سہروردی روایت کرتے ہیں کہ جس جگہ اس زمین نے آواز دی اس کو پھر کعبہ بنا دیا، پھر پانی میں اللہ نے ہوا چلائی، اس ساری کائنات کے پانی میں تموج پیدا ہوا، ہلچل پیدا ہوئی۔ حدیث میں آتا ہے، شیخ شہاب الدین سہروردی نے بیان کیا اور روح البیان میں علامہ حقی نے بیان کیا اور امام تاریخ مکہ نے روایت کیا کہ جب پانی میں تموج پیدا ہوا، جب کائنات ارضی پر کچھ نہ تھا،
تو وہ جھاگ جو بعد میں مٹی بنی ہے، جب طوفان آیا، طوفان نوح نہیں پہلا تموج آیا، تو جس مٹی نے آواز دی تھی کہ مولا میں اطاعت کرتی ہوں، اس ایک مکان تھا، ایک مکان تو کعبے کے لیے رکھ لیا، جس جگہ سے آواز آئی تھی اس کو کعبے کے لیے رکھ لیا، ولادت کے لیے، اور جس مٹی نے آواز دی تھی جب پہلا طوفان آیا، اس طوفان میں مٹی بہ کر مدینہ پہنچ گئی، وہ مٹی مدینہ پہنچ گئی۔ قسطلانی المواہب اللدنہ اٹھا کے دیکھی، امام زرقانی کو اٹھا کے دیکھی، امام شہاب الدین سہروردی کو اٹھا کے دیکھی، حقی کی روح البیان اٹھا کے دیکھیے۔ تموج سے وہ مٹی جس نے رب کی اطاعت کا سب سے اول اعلان کیا تھا، وہ پانی میں بہ کر مدینہ میں اس مقام پر جا پہنچی جہاں گنبد خضرا ہے۔ تو رب نے کہا میرے مٹی وہاں کا حصہ بن گئی، اس لیے ولادت میں بھی اولیت مصطفیٰ کو دے دی، اور وہی مٹی جس نے سب سے پہلی اطاعت کی تھی اسی کو مدینہ بھیجا تاکہ کسی اور مٹی میں مدفن نہ ہو، مدفن بھی اسی مٹی میں ہو جو اول ہے، ولادت بھی اسی مٹی اور زمین میں ہو جو اول ہے۔ ارے لوگوں، تاجدار کائنات کی یہ اولیت اور امیت ہے کہ نور بنا تو حضور ام الانوار ہو گئے، سب نوروں کا اول ہو گئے، روح بنی تو ام الارواح ہو گئے، سب روحوں کا اول ہو گئے، نبی بنے تو آقا ابو الانبیاء ہو گئے، سب ام النبوات ہو گئے، سب نبوتوں کی ہو گئے، اور جب پیدا ہوئے تو النبی الامی ہو گئے، تاکہ آقا علیہ السلام اپنی شان کے ہر مرحلے میں اول ہی اول رہے، اول ہی اول رہے۔ تو یہ آقا علیہ السلام کا مدفن بنا۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اتنی تکلیف کیوں کی؟ اگر اسی مٹی میں مدفن بنانا تھا تو یہاں سے بہا کے مدینہ کیوں لے جایا گیا؟ یہیں رکھے رہتے تو ولادت بھی یہیں ہوتی، مزار بھی یہیں بن جاتا۔ یہ غیرت الہی کو گوارا نہ تھا، اس لیے کہ یہاں اس نے اپنا کعبہ بنانا تھا، اور کعبہ کے حج کے لیے لوگوں نے ہر طرف سے چل کے آنا تھا۔ اس کی غیرت محبت نے کہا کہ میرے گھر ہر طرف سے لوگ حج کرنے آئیں گے، مصطفیٰ تیرا مزار بھی یہاں ہو تو حج کر کے ضمناً اگلی گلی میں تیری زیارت کے لیے چلے جائیں گے، تو تیری زیارت ضمنی ہو جائے گی، حج اصل ہو جائے گا۔ میں چاہتا ہوں حج یہاں رہے، زیارت وہاں رہے، سبحان اللہ، تاکہ جو یہاں آئے میرے لیے آئے، جو مدینہ جائے تیرے لیے آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ الگ اس لیے رکھا تاکہ حج بیت جدا رہے اور حج مصطفیٰ، زیارت مصطفیٰ جدا رہے، لوگ گڈ مڈ نہ کر دیں، تاکہ نیت کر کے جائیں اور حضور کی الگ دیدار کریں۔ اور پھر آخری بات بیٹھ کر جو آج کا لب لباب ہے، بڑی توجہ سے سنیں۔ جس طرح اس نے ہر مرحلے میں اولیت دی، تو جب ولادت کا فیصلہ کیا تو دن بھی منتخب کیا پیر، اور تاریخ منتخب کی 12 ربیع الاول، اور آقا علیہ السلام کی ذات میں 4 وقت آئے خاص۔ آپ کی حیات میں کتنے وقت آئے؟ ایک حضور کی ولادت کا، ایک پھر غار حرا میں حضور کی بعثت کا جب قرآن اترا، تیسرا پھر ہجرت مدینہ کا، اور چوتھا پھر حضور کی وفات اور وصال کا۔ قربان جاؤں مولا تیری حکمتوں پر لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ رب کائنات نے جب مصطفیٰ کے میلاد کا فیصلہ کیا تو دن 12 ربیع الاول کا رکھا اور پیر کا رکھا، اور جب مصطفیٰ پر وحی اتاری اور غار حرا میں ہم کلام ہوا وہ دن بھی پیر کا رکھا۔ جب مصطفیٰ نے ہجرت کی اور مدینہ داخل ہوئے تو مدینہ میں داخل ہونے کے دن بھی پیر کا 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے۔
میلاد بھی 12 ربیع الاول اور پیر کا دن، اور مدینے میں داخلہ آمد مدینہ بھی پیر کا دن اور 12 ربیع الاول، اور 63 برس کے بعد جب وصال کا وقت آیا، وصال کے وقت کے لیے بھی پیر کا دن اور 12 ربیع الاول۔ میں اپنی گفتگو کے آخر پر، اور گفتگو اپنے عروج پر ہے، توجہ طلب ہے، آپ کے ذہنوں سے سوال کرتا ہوں، کیا یہ سب کچھ ایک اتفاقی امر تھا؟ یہ سب اتفاقات ہو گئے؟ یعنی اتفاقاً 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اتفاقاً 12 پیری کے دن اور اس تاریخ کو ہجرت مدینہ 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور کیا اتفاقاً وصال بھی 12 ربیع الاول وہی پیر کا دن؟ ایک ہی دن اور ایک ہی مہینہ اور ایک ہی تاریخ۔ اس سے آگے بتا دوں، جب مدینہ پہنچے، امام بخاری صحیح بخاری میں لکھتے ہیں پیر کا دن 12 ربیع الاول تھا، دن طلوع ہو چکا تھا، اور امام مسلم روایت کرتے ہیں دن چڑھا نہیں تھا، ابھی رات ختم ہو رہی تھی۔ میں نے اس پر شرح لکھی اپنی کتاب میں، میں بخاری اور مسلم کی روایتوں کو جمع کرتا ہوں۔ امام بخاری نے کہا، امام اسقلانی نے کہا، امام سہیلی نے کہا، حافظ ابن کثیر نے کہا، علامہ ابن القیم نے کہا، ابن رجب حنبلی نے کہا، امام قسطلانی نے کہا، امام عینی نے کہا، ہر ایک نے اتفاق کیا کہ بل مجتمع علیہ، یہ متفق علیہ ایک بات ہے کہ جب مدینہ میں آئے 12 ربیع الاول کا دن اور پیر کی تاریخ اور پیر کا دن تھا۔ اب سوال ہوا، امام بخاری نے کہا 12 ربیع الاول کا دن تھا، امام مسلم نے کہا رات گزر رہی تھی، دن چڑھ رہا تھا۔ میں نے دونوں روایتوں کو جمع کر دیا۔ حق یہ ہے کہ نہ رات رہی تھی نہ دن آیا تھا، 11-12 کی درمیانی رات جس وقت ہم بیٹھے ہیں یہ رات جا رہی تھی، 12 ربیع الاول کا دن آ رہا تھا۔ یہ وقت اس لیے جمع کیا کہ جب مصطفیٰ کا نور آمنہ کی گود میں آیا، رات جا رہی تھی، 12 کا دن آ رہا تھا۔ مہینہ بھی وہی تھا، تاریخ بھی وہی تھی، دن بھی وہی تھا، وقت بھی وہی تھا، وقت بھی وہی تھا۔ اور جب وصال ہوا پھر وہی دن پیر کا اور وہی رات 12 ربیع الاول کا دن۔ سوال پیدا ہوتا ہے یہ اتفاق کیوں؟ رب کائنات کو معلوم تھا میرے محبوب کی امت میں 2 طرح کے ذوق کے لوگ ہوں گے، 2 قسموں کے ذوق کے لوگ ہوں گے، ہر کوئی اپنے اپنے طریق پر محبوب سے محبت کرتا ہوگا، علمی اختلاف ہوگا۔ یہ میں اب اپنی ایک وجدانی توضیحی بات کہہ رہا ہوں، تطبیقی بات کہہ رہا ہوں۔ ولادت اور آمد مدینہ کو اس طریقے ایک دن، ایک تاریخ، ایک وقت میں جمع کیا، اس لیے کہ جب حضور مدینہ آئے، مدینے کی عورتیں چھتوں پر چڑھ گئی، بچے گلیوں میں آ گئے، جوان باہر نکل آئے۔ اٹھائیے صحیح بخاری باب مکتب النبی اور اٹھائیے صحیح مسلم باب الہجرت مدینہ، بخاری اور مسلم چھتوں پر چڑھ گئے، گلیاں بھر گئی، شہر مدینہ لوگوں سے بھر گیا۔ عورتوں نے دفیں اٹھا دی، دفیں ہاتھ میں اٹھا لی، اور جب مصطفیٰ کی آمد ہوئی جلوس نکلے، ینادون یا محمد و یا رسول اللہ، گلی گلی میں یا محمد و یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے تھے، ادھر جلوس نکل رہے تھے، عورتیں بچیاں دف بجا کر گا رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی۔ ہر طرف نغموں کی آواز آ رہی تھی، گونج تھی، دفیں بج رہی تھی، ارے آگے چلو۔ عورتوں نے دف بجائی، آمد مصطفیٰ پہ ترانے گائے، صحابہ گلیوں میں جلوس لے کے نکلے، اور حبشی صحابہ آ گئے،
ابو داؤد شریف اٹھائیے، امام اسقلانی کی فتح الباری اٹھائیے، صحابہ حبشہ سے آ گئے، انہوں نے دف اٹھا لیے اور آمد مصطفیٰ پہ خدا کی قسم ناچنے لگ گئے، رقص کرنے لگ گئے۔ اور پھر اس یاد میں ہر سال بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن حبان، بزار، طبرانی، بہقی، ہر ایک میں آتا ہے، ہر سال آمد مصطفیٰ کی یاد میں مسجد نبوی میں آ کے رقص کرتے تھے، رقص کرنے لگے اور اپنی حبشی زبان میں پڑھتے تھے، ترانے پڑھتے تھے۔ حضور نے پوچھا ما یقولون، کیا کہتے ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا حضور کہتے ہیں محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، فرماتے ہیں محمد عبد صالح۔ اس بحر میں حضور کا ترانہ گاتے ہیں، وہ ناچ رہے تھے۔ آگے چلے، حدیث پاک بیہقی شریف میں ہے، آگے چلے بنو نجار کے قریب اور ابو ایوب انصاری کے گھر اترے تو بچیاں نکل آئیں اور آ کر گانے لگی حضور کی آمد کے نغمے کہ خوش نصیب ہیں ہم کہ مصطفیٰ ہمارے پڑوسی ہو گئے۔ دف بجا کے گا رہی تھیں، حدیث میں حضور کھڑے ہو گئے، فرمایا کیوں گا رہی ہو، کیوں بجا رہی ہو؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم حضور ہم آپ سے محبت کرتی ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم تاجدار کائنات نے حدیث میں ہے جواب دیا کہ اللہ گواہ ہے تم مجھ سے محبت کر کے یہ گا رہی ہو، گاتی پھرتی ہو، میرا دل، محمد کا دل تم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کو معلوم تھا دو ذوق ہوں گے، کچھ لوگ تو 12 ربیع الاول کو حضور کا میلاد سمجھ کے منائیں گے اور جشن کریں گے، اس لیے 12 ربیع الاول ان کے لیے یوم میلاد رہے اور وہ میلاد کا جشن مناتے رہیں۔ اور معلوم تھا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی طبیعت اور علمی ذوق کی وجہ سے جشن بطور میلاد نہیں منائیں گے۔ اگر بطور میلاد نہ منائیں تو آمد مدینہ کا جشن تو صحابہ نے منایا تھا، وہ صحابہ کی سنت سمجھ کر ہی منا لیں گے۔ صحابہ کی سنت کہ 12 ربیع الاول ہو کو ولادت ہو اور 12 ہی ربیع الاول کو مدینہ پاک کے انصار اور حبشی اور صحابیات اور صحابہ جشن منائیں، گائیں، رقص کریں اور ترانے گائیں، تو یہ سنت صحابہ مدینہ ہو۔ تو فرمایا کہ لوگوں میرے محبوب کا دن ہے 12 ربیع الاول، جشن منایا کرو، جی چاہے تو میلاد سمجھ کے مناؤ، جی چاہے تو سنت آمد مدینہ سمجھ کے منا لو، مگر جشن مناؤ 12 ربیع الاول کو۔ اللہ نے سب تاریخیں جمع کر دیں اور وصال کا دن بھی 12 کو رکھا، وصال کا دن بھی 12 کو رکھا، اور وہ اس لیے اس وصال کے دن کا غم نہیں کہ حضور نے فرمایا حیاتی و مماتی خیر لکم، موت اوروں کے لیے ہوتی ہے، میں وصال کے بعد بھی زندہ ہوں اور قیامت تک زندہ ہوں، اور امت کے درود و سلام مجھ پر پیش ہوتے ہیں اور شفاعت کرتا ہوں۔ اور آقا علیہ السلام فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ تو وصال حضور کے لیے تھا کہ خدا سے ملاقات ہوئی، اور ولادت اور میلاد امت کے لیے تھا کہ اللہ کی نعمت نصیب ہوئی۔ حاضرین محترم، یہ تاجدار کائنات کی ولادت تھی اور یہ حضور کے ذکر کی بات تھی۔ آؤ یہ وقت ہے، مبارک وقت، جب وہ نور ازلی محبوب رب العالمین پیکر بشری میں مولود عظیم بن کر حضرت آمنہ کی گود میں آئے، رحمت للعالمین بن کر آئے اور ساری کائنات کو اندھیروں سے نکال کر روشنی تک پہنچانے کے لیے آئے۔ آؤ اس دن میلاد مصطفیٰ کی خوشیاں بھی مناؤ، فرحتیں بھی کرو، مسرتیں بھی کرو، مگر حضور کی محبت کا تقاضا کہ دائمی غلامی میں آ جاؤ، حضور کی اطاعت کو زندگی کا شیوا بنا لو، حضور کی اتباع کو، پیروی کو، نماز کو، تقویٰ کو، پرہیزگاری کو، اللہ کی بندگی کو، عصمت کو حضور کی سنت سمجھ کر زندگی کو اوڑھنا بچھونا بنا لو۔ حضور علیہ السلام کو اس سے خوشی نہ ہوگی جو محبت کا دعویٰ کرے مگر عمل مصطفیٰ کے عمل سے جدا رکھے۔ آؤ ظاہر میں بھی حضور کے غلام بن جاؤ، باطن میں بھی حضور کے غلام بن جاؤ۔ ظاہر میں بھی حضور کی محبت کے دم بھرو اور باطن میں بھی حضور کی محبت کے نور کو اتار لو، اور محبت کا نور اتباع کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ
پیروی کے ساتھ، سنت کے عمل کے ساتھ باری تعالیٰ ہمارے حال سے چلے۔ یا نبی